بغداد شہر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک بوڑھا آدمی اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ لوگ اسے حکیم کہتے تھے کیونکہ وہ عقل مند، خاموش مزاج اور صبر کرنے والا انسان تھا۔ وہ امیر نہیں تھا مگر اس کا دل صاف تھا اور اللہ پر اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ حکیم کے 5 بیٹے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا یوسف تھا جو ایک محنتی کسان تھا اور اس کی زمین اور فصلیں تھیں۔ یوسف صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ وہ پودوں کو پانی دیتا، جانوروں کا خیال رکھتا اور اپنی فصلوں کو نقصان سے بچاتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یوسف صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ دل سے بھی تھکنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا اس کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ حکیم نے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ یوسف کی آواز سخت ہو گئی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ گیا۔ بوڑھے باپ نے کوئی شکایت نہیں کی مگر اس کا دل بہت دکھنے لگا۔ ایک دن حکیم نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گا۔ چند دنوں میں تمہارے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر توجہ دو۔ یوسف خاموش رہا۔ اس نے نہ اپنے باپ کو روکا اور نہ معافی مانگی۔ چند دن بعد حکیم ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر گھر سے نکل گیا اور اپنے دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا۔ فاروق ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، بڑا گھر تھا اور نوکر بھی تھے، لیکن اس کے دل میں نرمی اور محبت کم تھی۔ فاروق کی بیوی بھی بوڑھے باپ کی عزت نہیں کرتی تھی۔ وہ ان سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی اور اکثر انہیں نظر انداز کر دیتی۔ ایک رات بوڑھے حکیم کو بہت زیادہ کھانسی ہوئی تو فاروق کی بیوی غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، یہ بوڑھا آدمی ہمارے سکون میں خلل ڈال رہا ہے۔ اس کی اور بھی بیٹے ہیں، اسے وہاں بھیج دو۔ فاروق نے اپنی بیوی کی بات سن کر اپنے باپ سے کہا، اگر آپ کو یہاں تکلیف ہے تو آپ کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں، میں آپ کی دوائی کے لیے پیسے دے دوں گا۔ یہ الفاظ حکیم کے دل میں چاقو کی طرح لگے۔ اسے پیسوں کی نہیں، محبت کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے فاروق کے گھر سے نکل گیا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک سادہ کسان تھا۔ وہ بدتمیز نہیں تھا لیکن لاپرواہ تھا۔ وہ سارا دن کام کرتا اور شام کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس نے اپنے باپ کی بیماری اور اداسی پر توجہ نہیں دی۔ عثمان کی بیوی بچوں کو بوڑھے کے پاس بھیج دیتی اور کہتی، دادا کے پاس جا کر کھیل لو، جبکہ حکیم کمزور اور تھکا ہوا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ اب کوئی بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر وہ اپنے چوتھے بیٹے احمد کے پاس چلا گیا۔ احمد نے شروع میں میٹھی باتوں سے استقبال کیا اور کہا، ابا جان، آپ یہاں رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن احمد لالچی تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے باپ کے پاس کوئی دولت نہیں تو اس کا رویہ بدل گیا۔ احمد کی بیوی ہر وقت شکایت کرتی رہتی اور احمد بھی اپنے باپ سے دور رہنے لگا۔ ایک دن احمد نے کہا، ابا جان، میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ حکیم کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دی۔ اس نے دل میں دعا کی اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے گھر چلا گیا۔ عبداللہ غریب تھا مگر بہت نیک اور اچھے دل والا تھا۔ وہ مزدوری کرتا اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے باپ کو گلے لگایا اور کہا، ابا جان، آپ بوجھ نہیں، آپ تو میری رحمت ہیں۔ عبداللہ کی بیوی بھی بوڑھے حکیم کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ انہیں کھانا دیتی، دوائی دیتی اور ہر طرح سے خیال رکھتی۔ کئی سالوں بعد حکیم کو پہلی بار دل کا سکون ملا۔ لیکن عبداللہ کے اپنے مسائل بھی بہت تھے۔ اس پر قرض تھا، گھر کا کرایہ تھا، بچوں کے خرچے تھے اور باپ کی دوائیاں بھی لینی ہوتی تھی۔ کئی راتیں عبداللہ سجدے میں رو کر اللہ سے مدد مانگتا۔ ایک شام حکیم نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، اصل حل اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب تم بے بس ہو جاؤ تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر حکیم نے اسے ایک وظیفہ بتایا اور کہا، ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق 7 مرتبہ پڑھو، پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرو اور چہرے پر پھیر لو۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ہر تکلیف، ہر مشکل اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ عبداللہ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق پڑھتا، دل سے دعا کرتا اور اپنے کام میں ایمانداری اختیار کرتا۔
चंद हफ्तों में अल्लाह ने उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। बगदाद के बाजार में एक ताजिर को एक ईमानदार आदमी चाहिए था। उसने अब्दुल्लाह को देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे से ईमानदारी जाहिर होती है, मेरे साथ काम करो। अब्दुल्ला ने पूरी मेहनत और सच्चाई से काम किया। कुछ ही वक्त में उसका कर्ज कम होने लगा, आमदनी बढ़ने लगी और घर में सुकून आ गया। उसने समझ लिया कि कुरान की बरकत सच्ची है। अगर कोई शख्स मुश्किल में हो तो इस वजीफे की बरकत से अल्लाह के हुक्म से उसका मसला भी हल हो सकता है। कुछ वक्त बाद हकीम बहुत बीमार हो गया। अब्दुल्ला ने आखिरी सांस तक अपने बाप की खिदमत की। वफात से पहले हकीम ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बेटे, तुमने मेरी इज्जत की जब दूसरों ने मुझे नजरअंदाज किया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। हकीम सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दुल्लाह रोया जरूर, लेकिन उसे फख्र था कि उसने अपने बाप की खिदमत मोहब्बत से की। चंद महीनों बाद बाकी भाइयों पर मुश्किलात आ गईं। किसी का माल चला गया, किसी की इज्जत खत्म हो गई और कोई बहुत बेबस हो गया। मगर अब्दुल्ला की जिंदगी में तरक्की होती रही। वो अपने भाइयों की भी मदद करता रहा क्योंकि उसका दिल नरम था। ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि वालिदैन को कभी तकलीफ ना दो, क्योंकि उनकी दुआ बहुत कीमती खजाना है। उनकी खिदमत करो, उनकी इज्जत करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत डाल देगा। और कभी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि कुरान अंधेरों में रोशनी बनकर रास्ता दिखाता है।